السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ التوبہ، پارہ نمبر 10، آیت نمبر 38 اور 39 کی تلاوت کر رہی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم، یا پر مد ہے میری بہنوں، 3 سے 4 الف کی مقدار کھینچیں گے، اور یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ 1 الف کی مقدار کھینچیں گے، اور کھڑا زبر ہے تو 1 الف کی مقدار کھینچیں گے۔ واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ، اسے بھی 1 الف کی مقدار کھینچیں گے۔ یہاں دیکھو میم ساکن کے بعد حمزہ آیا ہے تو یہاں پر اظہار ہوگا میری بہنوں، اظہار کرتے ہوئے آیتوں کو پڑھیں گے۔ یا ایہا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض ارادیتم بالحیاة الدنیا من الآخر فما متاع الحیاة الدنیا فی الآخرة إلا قلیل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا واللہ علی کل شیء قدیر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ کر رہی ہوں۔ یا ایہا الذین آمنوا، اللہ تبارک تعالیٰ ایمان والوں کو دعوت دے رہے ہیں، آواز دے رہے ہیں، ندا دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ما لکم، کیا ہوا ہے تمہیں، اذا قیل، جب کہا جاتا، لکم، تم سے، لکم انفروا، تم نکلو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ثاقلتم الی الارض، تو تم کیا پڑھتے، ڈھیلے پڑ جاتے ہیں زمین میں، یعنی تیار نہیں ہوتے نکلنے کے لیے، بلکہ اپنے قدموں کو زمین سے چپکا لیتے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں اراضیتم، کیا تم راضی ہو گئے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کے ساتھ، من الآخرہ، آخرت سے، آخرت کو چھوڑ کر دنیا کی زندگی کے لیے تم راضی ہو گئے، یہ پوچھ رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ۔ فما متاع الحیات الدنیا، پس دنیا کی زندگانی آخرت کے بدلے میں سوائے تھوڑی ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے نا کہ دنیا کی زندگانی کیا ہے، سمندر میں ایک سوئی ڈبا کر اوپر نکالو تو سوئی کی نوک میں جو خطرہ رہتا ہے وہ ہے دنیا کی زندگانی، اور
سارے کا سارا سمندر یہ کیا ہے؟ آخرت ہے۔ مثال دے رہے ہیں، ادنا ایک بوند ہے دنیا، اور آخرت کی زندگی کیا ہے؟ سمندر ہے۔ تو تم دنیا کی زندگانی کو پسند کر لیے آخرت کی زندگی کے بدلے میں، جبکہ دنیا کی زندگانی تو ایک خطرے کے برابر ہے۔ یہ بول رہے ہیں اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ۔ اِلَّا تَنْفِرُوا، اگر تم نہیں نکلو گے، یعنی نہیں نکلو گے، آواز دینے کے بعد بھی نہیں نکلو گے، يُعَذِّبْكُمْ، تو وہ عذاب دے گا تمہیں۔ کون؟ اللہ تبارک تعالیٰ عذاب دیں گے تمہیں، عذاباً علیما، دردناک عذاب دیں گے۔ دردناک عذاب اسے کہتے ہیں کہ ایک جگہ سے کاٹ کاٹ کر آتے ہیں، جب ختم ہوتا ہے تو پھر جو ابتدا کیے تھے وہ ویسے کا ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ تو یہاں سے عذاب شروع ہوتا ہے، ختم ہو جائے گا، تکلیف جو تم برداشت کیے پھر سے وہ کاٹنا پڑے گا، تو اسے کہتے ہیں دردناک عذاب۔ درد پر درد سہنا، اسے کہتے ہیں دردناک عذاب۔ وَيَسْتَبْدِلْ، اور وہ تبدیل کر دے گا، قوماً غیرکم، تم سے کوئی اور قوم لائیں گا اور تمہیں ہٹا دے گا، یعنی تمہیں ہٹا کر کوئی اور قوم لے آئے گا۔ وَلَا تَضُرُّهُ، اور نہیں تم کچھ تکلیف دے سکتے، کچھ بگاڑ سکتے، شیئا، کچھ بھی چیز، یعنی کوئی بھی تکلیف تم دے نہیں سکتے اللہ کو۔ واللہ، اور اللہ، علی کل شیء قدیر، ہر ایک چیز پر قدرت رکھتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ، تو تم اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ اللہ کو جب کوئی قوم پسند نہیں آتی تو اللہ تبارک تعالیٰ دوسری قوم کو لے آتے ہیں اور پہلی قوم کو ختم کر دیتے ہیں، جیسے کہ کبھی تھی ہی نہیں، اس طرح پہلی بستی سے وہ قوم کو ختم کر دیتے ہیں اور دوسری قوم لے آتے ہیں۔ تو تم اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے، اللہ ہر ایک چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہاں پر میری آیت ہو گئی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔